السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسے کلمات لے کر آئی ہوں جو بہت ہی پاورفل ہیں، جس کا ذکر قرآن شریف میں خود اللہ نے کیا ہے، جس کے معجزات آپ نے خود پڑھے ہیں قرآن شریف میں۔ پہلا کلمہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد اللہ نے ان کی آگ میں مدد کی تھی۔ اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن شریف میں کہ اللہ نے انہیں کس طرح سے آگ سے بچایا تھا۔ اور دوسرا کلمہ ہے یونس علیہ السلام کی دعا، آیت کریمہ، جو بہت ہی پاورفل ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے یونس علیہ السلام کی مدد مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جہاں کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا سوائے اللہ کے۔ صرف یہ دماغ میں رکھ کر کہ اللہ ہی ہے آپ کی مدد کر سکتا ہے، اس وظیفے کو آپ کو کرنا ہے۔ اور جس کا ذکر قرآن شریف میں ہو تو وہ تو آپ جانتی کتنا پاورفل عمل ہوگا۔ اس لیے اور صرف 3 دن کا عمل ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جس بھی حاجت کے لیے آپ پریشان ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ 3 دن کا عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ عمل آپ کا پورا ہو جائے گا، وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس کی گارنٹی خود قرآن میں دی گئی ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں۔ آپ نے دیکھا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں سوائے اللہ کے۔ انہوں نے ایک فرشتے سے بھی مدد لینے سے منع کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا مددگار صرف اللہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور یہی دماغ میں آپ کو رکھنا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ دماغ میں رکھ کر پڑھیں گے نا، تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اور دوسرا کلمات ہے آیت کریمہ، جس سے جلالی عمل بھی کہا جاتا ہے، پر وہ جلالی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کی کوئی بھی سورت جلالی نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ کو، اور اس کا معجزہ بھی آپ نے قرآن شریف میں دیکھا ہے۔ سورہ مومن میں اللہ نے خود ذکر کیا ہے اس واقعے کا کہ یونس اگر ہمیں اس کلمات سے نہ پکارتے تو وہ زندگی بھر وہیں رہتے، جب تک انہیں موت نہیں آ جاتی۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ نے ان کی جس طرح مدد کی ہے، اللہ آپ کی بھی ایسی مدد کرے گا۔ آپ دماغ میں یہی رکھیں کہ جس طرح اللہ نے میرے نبی یوسف علیہ السلام کی یونس علیہ السلام کی، اور میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی تھی، ایسے ہی اللہ میری مدد کرے گا۔ اس کے لیے کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے، وہ سب کی مدد کرتا ہے۔ وہ بہت ہی وہ اپنے بندوں کی بس چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگے، اس پہ بھروسہ کریں۔ ہم لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ ایک بار اس پر بھروسہ کر کے دیکھیے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا اس دنیا کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اور انشاءاللہ آپ اللہ پہ بھروسہ کر کر اگر یہ کلمات پڑھیں گے، یہ عمل کریں گے 3 دن کا، انشاءاللہ تعالی 3 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا، جو حاجت ہے آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، آپ کو کس طرح سے کرنا ہے، کیسے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ 3 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، شروع میں اور لاسٹ میں بھی 3 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ کو 500 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، اور 500 مرتبہ ہی آپ کو حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اور پھر جو آپ نے شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا تھا، وہی آپ کو لاسٹ میں بھی پڑھنا ہے۔ جب آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے، جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے آپ دعا کریں، اور آپ کو دعا بھی 10 منٹ تک کرنی ہے۔ ریپیٹیڈلی آپ کو وہی چیز بار بار مانگنی ہے۔ اور دعا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی بھی شارٹ درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ لیں۔ اس کے بعد آپ اللہ کا کلام سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 4 کل پڑھیں، اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ابراہیمی بھیجیں، یا پھر جو آپ کو یاد ہو درود بھیجنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد آپ اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس طرح سے دعا کریں گے نا، اللہ آپ کی دعا ضرور ہی قبول کرے گا۔
اور دعا میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اللہ کی تعریف اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ یہ دعا کی قبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کو یہ چیز کبھی اسکپ نہیں کرنی ہے اپنی دعا میں۔ جب بھی آپ دعا کریں تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ کو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، چاہے آپ کسی بھی کلمات سے کریں یا پھر آپ منہ زبانی کریں، پر آپ کو دو چیزیں دعا میں لازمی کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو اللہ کی تعریف کرنی ہے، الحمد پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ کو پھر سے درود پڑھ کر جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو درود بھیجنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس طرح سے دعا کریں گے نا تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ آپ کی دعا رد کر دے۔ تھوڑی ڈیلے ہو سکتی ہے، اس ٹائم نہ ہو، پر ہوگی ضرور، اور آپ یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور ہر مسلمان بہن بھائی کے لیے آپ دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ اور اگر آپ چاہتے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب مل کر آپ کے لیے دعا کریں تو آپ اپنا مسئلہ لکھ کر نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر آپ کی دعا کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے اور آمین بھی لکھیں گے۔ اللہ حافظ۔